وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. الحمدللہ ہمارا گرامیٹیکل انالیسس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سورۃ اللیل ہم نے لاسٹ کلاس میں شروع کی تھی اور پہلا حصہ ہم نے لاسٹ کلاس میں سورۃ اللیل کا کیا تھا. تو آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں اور اس میں اسی شخص کا ذکر ہے جو کنجوسی کرتا ہے، اپنا مال نہیں خرچ کرتا اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے اور حق بات کو اس نے، سب سے بھلی بات کو اس نے جھٹلا دیا ہے. اس شخص کا معاملہ کیا ہوگا کہ اس کا جو مال ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى. وما يغني عنه ماله اذا تردى. یس سر، میں کروں سر؟ جی سر، بسم اللہ شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، واو اس میں عطف ہے سر، ٹھیک ہے، اور ما نفی لیا ہے میں نے، اور ٹھیک ہے، یغنی فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب باب فعال سے ہے سر، اور اس کا اور غین نون اور یا میں نے اس کا سر ورڈ لیا ہے سر، باب فعال سے ہے. اور انہو جو ہے وہ جاسر یہ فعل ہے سر، میں اس کو لیا ہے، اس کو صرف میں نے فعل لیا ہے سر. صحیح ہے، اس کو فعل لیا آپ نے کیونکہ پہلا صیغہ ہے، تو آگے آپ دیکھیں گے کہ رفع میں کوئی اسم تو نہیں. اچھا، یہ جو باب افعال سے آیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ غنایا، اغنایا، یغنیو. اغنایا یغنیو، تو ٹھیک ہے، اغنایا سے اغنا ہو گیا سر، یغنیو سے یغنی ہو گیا سر. ٹھیک ہے. کون سا فائدہ لگا اس پہ؟ ناقص کا فائدہ لگا. ٹھیک ہے جی، اس میں سر ناقص کے رول لگے ہیں کہ جب ٹھیک ہے، صحیح ہے، ناقص آگے جب چلیے. کیا کہتے ہیں متحرک ہوگا، قبل متحرک ہوگا تو وہ یا ہو جائے گا سر. یغنی یو میں سر اگر قبل ناقص فعل ناقص اگر زیر ہو تو وہ ساکن ہو جاتا ہے سر. یا ہو تو سکون، یا اگر پیش کے ساتھ ہو اس سے پہلے زیر ہو تو وہ سکون. ٹھیک ہے، سکون میں انہو جو ہے سر جارہ مجرور ہو گیا سر. صحیح.
جارا ہو گیا اور ہو جو ہے مجرور ہو گیا سر. صحیح. مالہو جو ہے سر بیسیکلی مالو جو ہے وہ مالہو سر یہ مضاف الیہ پورا میں نے بنایا ہے. صحیح ٹھیک ہے. اور یہ مضاف الیہ جو یہ مالو کی وجہ سے نا لام کے اوپر جو پیش ہے اس کی وجہ سے یہ فائل بن جائے گا سر. ہاں پیش نہیں گئی ہے آپ بولیے کیونکہ حالت رفع میں ہے اور وہ پیش سے پتہ چل رہا ہے تو یہ فائل ہو جائے گا کس کا؟ یغنی کا. یغنی کا سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے سر اور آگے جائیں گے تو اذا ہے سر. اذا کو بھی سر میں نے مضاف لیا ہے. اذا جو ہے نا وہ ترکیب تو مرکب اضافی والی ہوگی لیکن اس کو مضاف نہیں کہتے. ظرف کو کیا کہیں گے؟ ظرف ہوگا. ہاں ظرف ہوگا. ٹھیک. جی سر. کون سا ظرف ہوگا یہ؟ ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں. ظرف زمان سر. زمان ٹھیک ہے جی. زمانے کی بات ہو رہی ہے جب. جی زمانے کی بات ہوتی ہے. تو اور صحیح. تردہ ہے سر. تردہ. تردہ جو ہے سر یہ بھی سر فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب ہے. اور اس کا مادہ بتا دیجیے ہمیں. اور اس کا مادہ ہے سر اپنا را دال اور یا. اچھا اور کون سے باب سے لے کے آئے؟ میں لے کے آیا ہوں سر باب تفاعل سے سر. ٹھیک ہے باب تفاعل سے. تفاعل تفاعلو تفاعل. صحیح ہے. تردیا ہو گیا ماضی کا صیغہ. جی سر. تو سر یہ پورا جملہ فعلیہ فعل پلس فاعل ہے. جملہ فعلیہ بن جائے گا اور جملہ فعلیہ بن کے مضاف الیہ بن گیا سر. صحیح. واحد ماضی واحد مذکر غائب ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ کون ہوگا؟ ہاں جی ہوا اس کے اندر ہی موجود ہے. پہلا صیغہ ہے نا. اس میں فاعل سر کیا کہتے ہیں کہ ہوا ہوگا نا سر. صحیح. تردہ اس کے اندر ہی موجود ہے پہلا صیغہ. اچھا بتائیے. ہاں جی بولیے. جی ہوا. یس سر ہوا. ہوا. اور یہ ضمیر کس کی طرف جائے گی ہوا کی؟ یہ یغنی کیا کہتے ہیں یہ سر مضاف الیہ بن کے سر میں نے اس کو حال بنایا ہے سر. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو آپ نے کیا بنایا ہے؟ میں نے حال بنایا سر اس کو. نہیں ٹھیک ہے. مضاف الیہ تو صحیح ہے. یعنی آپ اس کو مضاف الیہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے. ٹھیک ہے ظرف ہے. ظرف مضاف الیہ تو آپ اس کو متعلق کہہ دیں گے. سادی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. کہ ظرف کے ساتھ جب آتا ہے مرکب اضافی میں تو پھر متعلق بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بتائیے اس میں جو تردہ میں ہوا کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف جاتی ہے؟ چلیں پہلے اس کا ترجمہ کیجئے پھر آپ بتائیے گا کہ ہوا کی ضمیر کس طرف جاتی ہے. سر وا کا مطلب اور ماں کا مطلب نہیں. وما اور نہ یغنی کام آیا ان ہو اس کو کام آئے گا. مضارع کا ترجمہ کیجئے. مضارع کا ترجمہ کیجئے شاہد صاحب. اور نہیں کام آئے گا اور نہیں فائدہ دے گا. یس سر یس سر یس سر. جی جی سر. اور نہ کام آئے گا اس کو اس کا مال جب وہ ہلاک ہوگا. جب وہ ہلاک ہوا. جب وہ گرے گا. صحیح ہے جی. یہاں جو ترجمہ ہوگا تردہ کا وہ ہوگا جب وہ گرے گا. یعنی جب وہ جہنم میں گرے گا وہ شخص جس کا پیچھے ذکر گزرا ہے جو کنجوسی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے اور سب سے سچی بات جو ہے اس کو جھٹلاتا ہے. تو اب اس کا جو مال ہے جس کو اس نے خرچ کرنے سے بخل کیا ہے اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا ہے اس مال کی وجہ سے, اس کا جو مال ہے نا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ گرے گا. جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو تردہ میں ہوا کی جو ضمیر ہے وہ شخص کی طرف جا رہی ہے جس نے جھٹلایا ہے. کریکٹ. اور یہاں بھی جو ہے عن ہو, ٹھیک ہے, یہاں بھی ہو کی جو ضمیر ہے اسی شخص کی طرف ہے. مال ہو اس کا مال یہ بھی اسی شخص کی طرف ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو سر میں نے جو حال بنایا تھا وہ ہلاک ہونے کا جب وہ ہلاک ہوا یا جب وہ گرا تھا جیسے آپ نے بولا تو میں اس کو حال بنا رہا تھا تو حال نہیں بن سکتا سر. یہ اس کا حالت ہوئی نا سر اس کی. دیکھیے جب ظرف آتا ہے نا
ٹھیک ہے. تو ظرف جو ہے نا مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن میں وہ جار مجرور کی طرح شبو جملہ ٹریٹ کر کے آپ اس کو متعلق کہتے ہیں. ٹھیک اوکے ہے. سر، یس. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد چلوں سر آگے. ایک سیکنڈ پہلے ہمیں اس کی سلائیڈ لینے دیجیے شاہد صاحب، تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیجیے تاکہ سب ساتھی ساتھ ساتھ چل سکیں اور ہم بھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اوکے ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب. تو سر یہ جو مضاف مضاف الیہ بندہ ہے اذا تردد، یہ متعلق جی جی فعل یغنی کیا ہو جائے گا سر؟ یہ جو ہے وما یغنی یعنی نہیں فائدہ دے گا. یہ مطلب ماں اس کے ساتھ ہے نا. جب ماں ساتھ میں ہو نفی کا تو پھر فعل کے ساتھ لے لیجیے تاکہ معنی میں ڈفرینس نہ آئے. پھر بھی اس کی اذا تردہ جو ہے اس کو جملے میں کیا بنائیں گے، اس کی اور ترکیب بھی میں چیک کروں گا. اگر کوئی اور مجھے رائے ملی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اس کے بعد سر اس میں ایک اور مفعول بہی بھی بنایا گیا ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا. اچھا کس کا؟ یغنی فعل کا مفعول فی بنایا گیا تھا ایک اور ترکیب میں. ہاں مفعول فی ہی یعنی اس کو کیونکہ وہ جگہ کا ذکر ہے، ظرف مکان ہے، تو شاید اس کو اس کے مفعول فی ہی بنایا ہوگا. وَإِنَّ لَنَا کیا ہوا تھا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. جی شاہد صاحب کنٹینیو کیجیے. سر یہ انا جو ہے سر تاکید ہے حرف بالمشبہ فعل، ٹھیک ہے. اور علینا جو ہے سر یہ جارہ مجرور بن کے اسم انا بنایا سر میں نے. نہیں اپنا شاہد صاحب جو متعلق ہوتا ہے یعنی جو جار مجرور ہوتا ہے وہ تو متعلق ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے متعلق ہوتا ہے. یا جی اس جی کو سر. جب خبر نہ ہو تو اس کو قائمہ قائم خبر کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور انا جو ہے جار مجرور کبھی مبتدا تو بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ تو کنفرم ہے نا کہ جو مرکب جاری ہے وہ کبھی جی سر. مبتدا نہیں بن سکتا. تو جب مبتدا نہیں بن سکتا تو انا کی وہ انا کا اسم بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا. تو انا کا اسم بھی نہیں بن سکتا. تو آپ آگے دیکھیے آپ کو انا کا اسم آگے ملے گا. آپ اس کو متعلق خبر کہہ سکتے ہیں یا متعلق محذوف خبر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. متعلق محذوف خبر یا متعلق خبر بھی کہہ سکتے ہیں. تو پھر یہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو متعلق خبر، یا اگر آپ اس کو قائمہ قائم خبر کہہ دیں گے تو مقدم کہہ دیں گے. ٹھیک ہے جی کیونکہ پہلے آ گیا ہے. آگے چلیے. ٹھیک. آگے سر لل ہدا ہے تو لام جو ہے سر وہ تاکید لیا ہے میں نے. لام تاکید ہے. ٹھیک ہے. انا کے ساتھ لام کا استعمال مزید تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. جی ہاں مزید تاکید ہے. اور صحیح. ہدا جو ہے سر وہ ہدا سر یہ کیا کہتے ہیں اس میں؟ ہاں یہ الہدا ہے نا. دیکھیں معرفہ ہے تو الہدا ہے مبتدا ہو جائے گا اور انا کے ساتھ اسم و انا بن جائے گا. تو اسم و انا مؤخر کہہ دیں گے آپ اس کو. اس میں نہ مؤخر. اور جو ٹھیک خبر ہے. ہے وہ پہلے آ گئی جارہ اور مجرور خبر میں جو ہے خبر آ گئی ہے سر. جی بالکل وہ آپ اس کو قائمہ کام خبر یا محذوف خبر یا پھر آپ اس کو متعلق محذوف خبر کہہ سکتے ہیں. تو یہ پورا جملہ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. تو سر یہ پورا جملہ اسمیہ ہو گیا سر. اور استنافیہ ہو گیا. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلیے. واو. سر واو جو ہے عطف ہو گیا سر. ٹھیک ہے. اور بالکل سیم ترتیب ہو گئی. سیم ترتیب ہے. لنا جو ہے سر جارہ مجرور بن کے متعلق، اور لام جو ہے تاکید ہے سر. آخرۃ الاولیٰ جو ہے سر ویسے ہی ہو گئی اپنا اسم انا ہو گئی سر. ٹھیک ہے. آپ اس کو بنا لیں گے معطوف علی عطف اور معطوف. یس سر. ٹھیک ہے جی. اور یہ پورا مل کے جو ہے
یہ ہو جائے گا الآخرۃ والاولی مبتدا، یا پھر مبتدا نہیں کیونکہ انا آ گیا ہے، تو اسم انا مؤخر، اور یہ پورا جو ہے یہ پیچھے جو جملہ ہے اس پہ معطوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جملہ اسمیہ استنافیہ ہوگا. جی شاہد صاحب جملہ ترجمہ کیجیے. یہ انا علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر البتہ ہدایت ہے یا یقیناً ہدایت ہے، اور بے شک ہمارے لیے یقیناً آخرت اور دنیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ جو خبر مقدم ہوئی ہے نا، اور جو اسم انا مؤخر ہے، تو یہاں پہ اب خبر مقدم کا فائدہ جو ہے نا وہ لیجئے ترجمہ، یعنی آپ حسر لے کے آ جائیے. صحیح ہے، یعنی جب خبر مقدم ہو جاتی ہے تو جملوں میں جو جملے میں حسر آ جاتا ہے، تو دونوں جملوں میں آپ حسر لائیے اس وجہ سے. ٹھیک ہے، جو بے شک ترجمہ کیا ہمارے ہوگا؟ ہی اوپر، ہاں جی بالکل، بے شک ہمارے ہی اوپر، ہاں آپ اس کا ترجمہ ایسے کر بے سکتے شک ہیں، ہمارے، بے شک راہ دکھانا، راہ دکھا دینا ہمارے ذمے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صحیح، غلط، حلال، حرام، ہر چیز واضح اور بیان فرما دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس راہ دکھا دینا، ٹھیک ہے جی، یعنی دونوں راستے دکھا دینا یہ ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بے شک آخرت بھی اور دنیا بھی، دونوں جی جو عالم ہے ان کا معاملہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں تک ہم سلائیڈ نمبر، ایک منٹ کامران میں لکھ دیتا ہوں سلائیڈ نمبر 2. یس کامران. چلے جی، اب کوئی دوسرے ساتھی ہمارے ساتھ جو ہیں. جزاک اللہ خیر سر، السلام علیکم. بارک اللہ فیک شاید. اللہ خیر. جی طاہر بھائی ہیں، آج آپ ہمارے ساتھ. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. منور صاحب آپ کر لیجیے اگر طاہر بھائی. جی تو جو فا عطف ہے اس میں، فا جو ہے عطف، فا استنافیہ بھی لے سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ نئی بات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے تو آپ اس کو کہہ لیجیے فا استنافیہ، اور عطف بھی کہیں تو حرج نہیں ہے. جی انذرتو جو ہے یہ فعل ماضی واحد متکلم ہے، ٹھیک اور ہے. یہ اس کس مادے سے؟ کا نون، زال اور را، باب فاظ اور سے ہے. انذرا ینذرو انذارن. ٹھیک ہے، تو تو اندرا. انذرا، ہاں جی، انذرا سے جب متکلم ہوا تو انذرتو واحد متکلم کا صیغہ ہو گیا واحد اندر تو بعد متکلم اقبال ہے. سے. کم ٹھیک جو ہے، ہے یہ نصب و جر کی ضمیر ہے جو کہ مفعول کہلائے گی یہاں پہ. انذرتکم، انذرتو ٹھیک ہے. کے جو فاعل ہو مفعول، گیا انا. فاعل اس کا ہو گیا انا، اور کم اس کی مفعول ہو گیا اس کا. آگے ٹھیک ہے، ایک اسم آ رہا ہے حالت نصب میں، نارن، یہ بھی اس کا مفعول بن جائے گا، صحیح مفعول ثانی. صحیح. ٹھیک ہے، مفعول بھی جو ہے یہ اس کا ہو گیا ثانی. ٹھیک ہے، دو مفعول ہو گئے. صحیح. اس کے بعد تلظہ جو ہے ایک واحد مؤنث غائب، فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے، ٹھیک ہے، اور
اس کا جو مادہ ہے وہ لام، ضاد اور یا. باب تفاعل سے ہے تلزیا یا تلزیو، تو یہ بنے گا تتلزع. اور صحیح. کیونکہ یہ جو تل ہمارے مزید اس صحیح ہے. ایک منٹ مجھے ذرا سیوا بنا دیجیے. تلزیا یہ ہو گیا ماضی، اور یتلزیو جو ہے یہ ہو گیا مضارع. اب یتلزیو جو ہے یہاں پہ نارن سے بات ہے ریلیٹڈ، تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو ہو گیا تتلزیو. تتلزیو. ہاں جی. اب بتائیے کنسٹرکشن. یہ مزید فی میں جب دو تا ایک ساتھ آتے ہیں تو اس میں ایک تا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، جو کہ جائز ہے. اور بات یہ ہے کہ باب تفاعل میں جو ہے وہ جب دو تا آتے ہیں تو اس میں ایک تا کو ڈراپ کر کے بھی لایا جا سکتا ہے اور دونوں تا کو بھی لایا جا سکتا ہے، دونوں طریقے سے آ سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک تا جو ہے وہ ڈراپ کر دی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب بتائیے یہ کیسے تیار ہوگا صیغہ؟ تلزہ ہی ہو گیا. پھر اس کے بعد جب ہم ناقص کا قاعدہ لگائیں گے تو یہ اس سے کھڑی زبر آ جائے گی، تلزہ ہو جاتا ہے. تلزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تا ڈراپ ہو گئی تو بن گیا تلزہ. اچھا اب بتا دیجیے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ مضارع واحد مونس ہے، اور مونس بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کس وجہ سے؟ نار کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کا فاعل کون ہوگا؟ اس کا فاعل انتی ہیا. غائب ہے نا، غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا پورا. جی جملہ فعلیہ بن کے یہ نارن کی صفت بن گیا، کیونکہ نارن جو ہے نکرہ اسم ہے اور اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے، تو یہ نارن کی صفت بن جائے گا اور محلن جو ہے یہ حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو نار ہے اس کی صفت ہو گیا. تو یہ پورا جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو گیا، یعنی فعل اپنے فاعل اور دو مفعول اور ایک مفعول جو ہے اس کی صفت موصوف کے ساتھ، موصوف صفت کے ساتھ مل کے پورا جملہ فعلیہ استنافی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب جملہ فعلیہ استنافی آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے مولانا صاحب. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. ہاں جی. تو ڈرایا دیا میں نے تمہیں ایک آگ سے جو بھڑکتی ہے. صحیح. تو میں نے تمہیں ڈرا دیا ایک آگ سے جو شعلے مارتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واحد متکلم کے صیغے میں بیان فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایک آگ سے جو شعلے مارنے والی ہے، جو شعلے مارتی ہے. جی منور صاحب. لا یصلاها الا الاشقى. اب جو ہے ذکر ہے کہ اس آگ میں کون داخل ہوگا. جی جناب. لا جو ہے حرف نفی ہے. یسلا ٹھیک ہے. جو ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اس کا مادہ ہے صاد لام اور یا. باب سین سے ہے سلیا یسلیو. ٹھیک ہے. اور یسلیو سے بن گیا یہ ناقص کی تبدیلی کے بعد یسلا. آ جو ہے وہ اس ضمیر متصل ہے جو کہ مفعول بن رہی ہے فعل یسلا کے لیے. ٹھیک ہے. تو یسلا جو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں مضارع واحد مذکر غائب، اور اس کا جو فاعل ہے وہ کون ہوگا؟ اس کا فاعل ہوا. ابھی دیکھتے ہیں آگے، پہلا صیغہ ہے تو کیا پتہ آگے مل جائے. ٹھیک ہے. چلو. مضارع واحد مذکر غائب ہو گیا. ہا جو ہے اس کا مفعول ہو گیا، اور یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نار کی طرف جا رہی ہے. ہاتھ کی ضمیر نار کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو نہیں داخل ہوگا اس میں، یعنی اس آگ میں. اب الا آ رہا ہے. الا کی پہچان کا بہت آسان طریقہ ہے. الا دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو استثناء کے لیے آتا ہے یا حصر کے لیے آتا ہے. جی منور صاحب. اچھا اس میں دو ترکیب دیکھی تھی میں نے. ایک مجھے کلیئر نہیں ہے. حرف استثناء کے طور پہ جو لیا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مستثنی منہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے، اور یہ جو کلام ہے وہ غیر مجب ہے. تو یہ جو کیٹیگری ہے الا کی یہ مستثنی مفرق کہلائے گی ہے. اور یہ جو الاشقا ہے جی یہ جو ہے اصل میں حالت رفع میں، یعنی الاشقیو.
تو یہ یہاں پہ اشقا جو ہے وہ فائل بن رہا ہے فعل یسلا کے لیے. صحیح. دیکھیے یہ ترکیب بھی ممکن ہے اس کو غیر موجب کلام کہہ کے، لیکن ہم بالکل آسان ترکیب کر لیتے ہیں کہ جب بھی جملے کے شروع میں نفی آ جائے نا اور اس کے بعد الا آ جائے تو پھر اس کو ہم حصر کے لیے لے تو ترکیب بہت آسان ہو جائے گی. آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ حصر کہہ دیجئے کہ اس کی وجہ یہ کہ شروع میں لا گیا کہ نہیں داخل ہوگا اس میں مگر، یعنی اب اس میں جو ہے جو داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ الا الاشقا. ٹھیک ہے جی. الاشقا جو ہے یعنی بدبخت جو ہے وہ، ہاں جی بالکل نہایت بدبخت. ٹھیک ہے. الاشقا جو ہے وہ کیا ہو گیا، پھر کیا بنے گا؟ یہ فائل بن جائے گا یہاں پہ. صحیح ہے. یسلا جو ہے نا اس کا فائل ہم نے کہا تھا ہم دیکھیں گے تو وہ آگے آ گیا ہے. فائل ہوگا اس کا، کس کا؟ یہ یسلا کا جو ہے وہ فائل ہو جائے گا. فائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یسلا جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی جہنم میں داخل ہونا یا پھر جلے گا. بھننا. ٹھیک ہے. جلنا، بھننا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ایک جملہ آ گیا حصر کے ساتھ، جملہ فعلیہ ہے جس میں حصر ہے. جی منور صاحب اس کا ترجمہ کیا کر دیجیے. تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا نہ جلے گا اس میں مگر نہایت بدبخت. مگر نہایت بدبخت. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح ہے جی. کمران تو اگلی جو آیت ہے اب اس میں یہ جو انتہائی بدبخت انسان ہے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. جی منور صاحب. الذی کذب وتولی. الذی جو ہے وہ اس میں موصول ہے اور اس میں ٹھیک ہے. موصول جب آتا ہے تو اس کے بعد اس کا صلہ بھی آتا ہے. صحیح. تو کذبہ جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ کاف زال اور با ہے. با کی تفعیل سے کذبہ یکذبو. تو یہ پہلا صیغہ ہے اس کی فائل. فائل اس کا ہوا ہے. صحیح ہے. ہوا ہے اور کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ اس شخص کی طرف جا رہا ہے کہ جو لوگ اس میں ڈالے جائیں گے. الاشقا جو ہے اس کی طرف آپ بدبخت لوگ جو ہیں جی. صحیح. اور اس میں واو عطف ہے اور پھر تولا جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. تو معطوف ہے تو اس کا مطلب سیم ہوگا. مادہ کیا ہوگا اس کا منور صاحب؟ واو لام اور یا تفاعل سے ہے. تولایا یا تولیو تولین. تو تولایا، ہاں جی ماضی تولایا تو اس سے ہو گیا تولا. تولا ناقص کی تبدیلی کے ساتھ. جو تولا جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو گیا پھر جملہ فعلیہ کذبہ کے لیے. اور عطف یہ اور دونوں معطوف مل کر اس میں موصول کے لیے صلہ بن گئے. ٹھیک ہے. اور یہ صفت بن گئے الاشقا کی اور محلن جو ہے یہ حالت رفع میں کہلائے گئے. ٹھیک ہے. یہ صفت ہو گئی کس کی؟ الاشقا کی. اور الاشقا جو ہے وہ فائل میں تھا، حالت رفع میں تھا. فائل تھا یہ اصلہ کا تو اس لیے یہ بھی محلن رفع میں ہوگا. ماشاء اللہ ایکسلنٹ. جی منور صاحب اس کا ترجمہ کیجیے. وہ جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑ لیا. صحیح. یعنی یہ وہ شخص ہے الاشقا جو ہے وہ کون ہے؟ جس نے جھٹلایا ہے حق بات کو اور جس نے منہ موڑ لیا ہے اس حق بات سے. تو یہ شخص ہے، یہ وہ ہے بدبخت جو جہنم میں داخل ہوگا، جو جلے گا جہنم میں یا بھنے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اگلی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى.
اچھا جی، اب اس آگ سے بچا کون لیا جائے گا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ہاں جی، کوئی اور ساتھی کریں گے؟ جی جناب، کون کرے گا ہماری ہیلپ؟ آستہ بھائی نہیں ہے شاید. ٹھیک ہے منور صاحب کنٹینیو کیجیے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. سر واو جو ہے عطف ہے یہاں پہ، عطف لے لیں گے اس کو ہم. ٹھیک ہے، واو سین حرف استقبال ہے. صحیح. جو جنبو جو ہے یہ فعل مجہول فعل ہے، واحد مذکر غائب. صحیح. اس کا کا جو مادہ کیا ہے؟ جیم نون با، باب صحیح. تفعیل سے ہے. جنبا صحیح. یو جنبو، اور جب مجہول ہم بنائیں گے تو یو جنبو بن جائے گا یہ. صحیح. اور اس کا جو متصل یجنبو. صحیح، یجنبو ہے، اور جب تک یہ مجہول بنے گا تو ہو جائے گا وہ جو اس کا جو مجہول بنانے کا ہے اس سے یجنبو. صحیح، ماشاء اللہ. باب تفعیل سے ہے، مجہول بنائیں گے تو یجنبو ہو جائے گا. تو یجنبو جو ہے یہ ہے مضارع مجہول. ٹھیک ہے جی. مضارع مجہول جو ہوتا ہے اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے. ابھی آگے دیکھتے ہیں نائب الفاعل کیا بنے گا. جی جناب. ہاں جو ہے وہ ہاں مفعول بہ ہو گیا اس کا. یہ بھی نار کی طرف ہی جا رہی ہے. جی نار کی طرف ہی. ٹھیک ہے. اور الاتقا، جی جیسے ہم نے الت کا دیکھا تھا تو یہ بھی حالت رفع میں ہے. الت کا صحیح. میں تفضیل ہے، اور یہاں پہ نائب الفاعل بنے گا. یہ فعل جنبو کا ہے. جنبو جو ہے اس کا نائب الفاعل ہو جائے گا. صحیح جی. اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہو جائے گا مجہول. جی ٹھیک ہے جی. اب بتائیے، ترجمہ کیجیے. اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے نہایت پرہیزگار. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس سے، اس آگ سے ان قریب کون بچا لیا جائے گا؟ جو نہایت پرہیزگار ہوگا. صحیح. الاتقا اس میں تبدیل کا وزن ہے، یعنی جو بہت، جیسے الاشقا تھا اس میں تبدیل کا وزن، ویسے ہی الاتقا جو بہت پرہیزگار ہوگا وہ بچا لیا جائے گا. اب اس شخص کی کیا صفت ہے جو نہایت پرہیزگار ہے، وہ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئی ہماری سلائیڈ نمبر 4. یس کما. اب وہ شخص جو ہے جو اس سے بچا لیا جائے گا اس آگ سے، اس کی صفت کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا. الذی یؤتی مالہ یتزکا. اچھا جی. بالکل اوپر والی جو ہے، جی کیجیے. الذی اس میں موصول ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے. صلہ آئے گا. جو چیز جو ہے صحیح. فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، صحیح. اور اس کا جو مادہ ہے وہ حمزہ تا اور یا ہے. باب فعال سے آیا یوتی ٹھیک یو ہے. سے یوتی بن گیا. یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آخر میں پیش آ رہا ہے، نیچے زیر آ رہی، یوتی بن گیا. صحیح. مالا، مالا جو ہے وہ حالت نصب میں ہے. تو اچھا، اور یوتی کا فائل جو ہے وہ ہوا ہو جائے گا کیونکہ آگے کوئی نظر نہیں آ رہا، اور یہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ الاتقا کی طرف. ٹھیک ہے جی. الاتقا کی طرف. مالہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن کے مفعول بہ ہو گیا فعل یوتی کے لیے. صحیح ہے.
اور اس کے بعد ہے یتزکا. یتزکا جو ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اور اس کا مادہ ہے زار کاف اور واو. صحیح. فاؤل ہے تزکوا یتزکو. اور تفاعل سے جو ہے بنے گا کیا؟ زکوا یتزکو. یتزکو. اور تبدیلی کے بعد بن گئے تزکا یتزکا. یتزکا وہ سے یتزکا بن گیا. صحیح ہے. صحیح کاف رہ گیا. یتزکا وہ سے جو ہے وہ. ہاں جی، کون سا قاعدہ لگے گا اس میں؟ یتزکا وہ سے یتزکا کیسے بنے گا؟ سر یہ اپنا حروف علت مطابق ہے، اس سے قبل بھی مطابق ہے. تو واو جو ہے واو ایک تو کیونکہ وہ آپ کا 3 حرف سے زیادہ آ رہا ہے تو واو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور واو پہ اگر پیش ہو حرکت ہو اور پیچھے بھی حرکت ہو تو پھر وہ الف مکسورہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہلو ہلو سر، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ شاید میرے خیال ایک ٹیچر کا بلاک ہو گیا، نیٹورک کا ایشو ہو گیا. منور بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے، مجھے سر کا کنیکشن کا پرابلم ہے سر. منور بھائی میرا نام شاہد رضا ہے، مجھے آپ کا نمبر چاہیے تھا. اچھا نوٹ کر لیں. اسکرین ویزیبل ہے سب ساتھیوں کو؟ جی سر کلیئر ہے. ہاں جی. تو ہم سر یتزکا کر جی رہے جناب، تھے. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی کلیئر آ جی رہی سر ہے. آواز آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے سر. مجھے آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آپ کی آواز آ آواز رہی آ ہے. رہی ہے. اوکے. ہاں جی، تو ہم نے جو ہے وہ یتزکا کو مضارع بنا کے، اور یہ کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ فعلیہ ہوگا سر. یہ بنے گا حال. جو فائل ہے یوتی فعل کا جو فائل ہے ہوا، اس کا حال بنے گا یتزکا. صحیح. یہ اس کا فائل ہے جو یوتی کا اس کا حال ہے جو یوتی کا فائل ہے ہوا، اس کا حال ہے. جی جناب، تو آپ ترجمہ کیجیے. وہ جو دیتا ہے مال اپنا کہ وہ پاک ہو. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اس لیے اس حال میں کہ وہ پاک ہو جائے. یعنی اب اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس شخص کی طرف بھی جا رہی ہے کہ اس کا تزکیہ نفس بھی ہو، اور یہ اس کے مال کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اس کا مال جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. جی جناب، کوئی آپ سوال کر رہے تھے شاہد صاحب؟ سر میں نے اصل میں اس کو اس طرح بنایا تھا کہ الذی یوتی مالہ، کہ الذی موصولہ بن گیا تھا سر، اور یوتی مالہ کو جو ہے سر پورا جملہ فعلیہ بنا دیا، اور اس کو سر صلہ بنا دیا، اور موصولہ اور صلہ بنا کے مبتدا بنایا میں نے سر. تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں سر؟ آپ اس کو اگر مبتدا بنائیں گے، دیکھیں میں آپ ایک سمجھا تھا. اس کو ہم صلہ تو بنا دیتے ہیں، یہ تو ہم نے اوپر بھی بنایا تھا. اس میں موصول اور صلہ جو ہے. اور اچھا اب دیکھیں اب ہوگا کیا کہ یہ آگے جو الذی یؤتی مالہ یتزکا ہم نے پورا بنایا کو خبر بنا دی سر. ہاں ایک سیکنڈ. اچھا یہ جو ہے نا پورا بنے گا صفت. جی سر. کس کی صفت بنے گا؟ یہ صفت بنے گا الاتقا کی. ٹھیک ہے، الاتقا جو ہے اس کی صفہ ہو جائے گا کہ یہ اس شخص کی صفت ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ جو بہت پرہیزگار ہے، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، تاکہ وہ پاک کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہم نے اس کو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ الذی یؤتی مالہ، ہاں یہ پوری جو ہے نا اس میں موصول اور صلہ ملا کے آپ اس کو صفت بنا دیں گے الاتقا کی. جیسے الذی کذب وتولی کو آپ نے پورا اس میں موصول صلہ بنا کے
اور آپ نے الاشقا جو ہے اس کی صفت بنایا تھا. تو سیم پیٹرن میں آپ اس کی گرامیٹیکل انالیسس کو جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک. اور جزاک اللہ. ہاں جی موجودہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ذرا کلیریفیکیشن چاہیے تھی. جو پہلی ہے لا یصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اس کے اندر جو کذب اور وتولى دونوں ماضی کے اندر ہیں. جی ٹھیک ہے. جبکہ الاتقى کی جو دونوں صفات ہیں یہ دونوں کی دونوں مضارع میں ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ بھی سمجھ میں آ سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو پتا ہے کہ یعنی جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک ایک انسان کی موت نہیں واقع ہو جاتی تو پھر وہ اس وقت تک اگر وہ کفر پہ بھی ہے تو نہیں پتا کہ آخری وقت میں وہ توبہ طائب ہو کر اور جنت میں داخل ہو جائے. حدیث بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو شخص کذب و تولی یعنی جس نے جھٹلا دیا اور وہ پلٹ گیا یعنی وہ اسی حال میں کفر پہ یعنی اس کی موت ہو گئی ہے تو اب وہی جہنم میں جائے گا یعنی کفر پہ مر گیا ہے. اور یہ جو خرچ کرنے والا انسان ہے یعنی جو بچا لیا جائے گا جو بہت پرہیزگار ہے تو وہ پوری زندگی میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دیتا رہا ہے، وہ خرچ کرتا رہا ہے اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور اپنے مال کو پاک کرنے. کسی ساتھی کی طرف سے نا تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے. مائک اگر میوٹ کر لیں تو مجھے نہیں پتا میری طرف سے ہے یا کس کی طرف سے. صحیح. اچھا دوسرا وہ یہی ہے نا اس میں میرے خیال دوسرے میں جو حرف استقبال بھی آ رہا ہے نا دوسری اس میں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کا مائک بند ہو گیا میرے خیال میں. سوری جی. ہاں جی میں نے کہا یہ دوسرے حصے میں جو ہے نا یہ حرف استقبال بھی آ رہا ہے. جی جی بالکل دوسرے حرف استقبال کریکٹ. صحیح. شاید اس وجہ سے بھی مقصد ہے کہ وہ بالکل کیا اس میں شاید میرے خیال میں وہ بھی ہو سکتا ہے نا تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کیا کہا جا سکتا ہے ترغیب والا اس کے اندر معاملہ بھی غالباً موجود ہے. اللہ عالم. بے شک بے شک کہ اس میں جو یہ جو تزکیہ نفس اور مال کا دینا ہے یہ کوئی ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بار جو ہے بہت سارا مال خرچ کر دیا تو وہ کافی ہو گیا. یہ تو پوری زندگی جو ہے وہ جاری رہنے والا معاملہ ہے اور وہ یہ کام کرتا رہا پوری زندگی تو پھر جو ہے وہ جو بہت پرہیزگار شخص ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا. صحیح تھی. آگے چلتے ہیں ہم. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. چلے میں تھوڑا سا جو ہے وہ کامران اس والی کی سلائیڈ نہیں ہوئی تھی نا اس کی ایک سلائیڈ جی اچھا یہ تو تجدید آتے ہیں اضاف پہ لگائیے کاف پہ آئے گی. ہاں یہ کاف پہ آئے گی. اس کا جزاک اللہ خیر. یہ تو سکتا ڈن سر. اچھا اب یہی شخص جو ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے اسی کا تذکرہ جو ہے آگے ہو رہا ہے. تھوڑا سا اسپیس لے لیتے ہیں. بڑی آیت ہے تھوڑی سی. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. اچھا جی واو جو ہے یہ عطف ہو جائے گا اور ما جو ہے یہ نافیہ ہو جائے گا. لام جو ہے یہ حرف جارہ ہے. احد جو ہے یہ مجرور ہے. اچھا جار مجرور ہمیں پتہ ہے متعلق ہوتا ہے
صحیح ہے. اور آگے ہمیں اس وما لأحد عنده من نعمت میں کوئی فعل تو مل نہیں رہا، تو یعنی یہ جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ اگر یہ ہے تو یہ متعلق ہے. متعلق جو ہے اگر مقدم ہو تو اور خبر اس کی موجود نہیں ہے، آگے ہم دیکھیں گے، تو اس کو ہم خبر مقدم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، عندہ، عندہ تو ہم جانتے ہیں عندہ ظرف ہے اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اس کے لیے، تو ظرف اور مضاف الیہ جو ہے وہ مل کے متعلق بنتا ہے، متعلق کی خبر ہو جائے گا. من جو ہے یہ حرف جارہ ہے اور نعمت جو ہے یہ مجرور ہے. صحیح. اچھا، یہ جو جار اور مجرور ہے، اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ بھی متعلق ہے. اچھا، اگر اس میں تینوں اس جملے میں متعلق ہوں تو پھر مبتدا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ تو متعلق آ سکتا ہے اور متعلق خود خبر ہو سکتا ہے، لیکن مبتدا تو الگ آتا ہے. تو اصل میں یہ جو من نعمت ہے نا، یہ ہے تو جار مجرور، لیکن ہے یہ مبتدا ہے اس کا. تو آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ آپ لکھیں گے کہ ظاہراً جو ہے، یعنی جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ جر میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن محلاً جو ہے یہ رفع میں ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. من نعمت جو ہے یہ مبتدا ہے اصل میں، تو اس سے کچھ گرامر والے من کو زائدہ کہہ دیتے ہیں، تو پھر نعمت جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ حالت رفع میں مبتدا ہے. لیکن ہم اس کو بہتر اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں ظاہراً جر میں ہے لیکن محلاً حالت رفع میں کیونکہ مبتدا کے مقام پر آیا ہے. تو اب یہ جملہ اسمیہ ہو گیا پورا. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، عندہ جو ہے وہ ظرف مکان ہے. اچھا، اب تجزا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے جیسے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. جیم زا اور یا اس کا مادہ ہے. اگر باب فا سے اس کو آپ لے آئیں تو کیا بنے گا؟ جزایا یا جزایو. اور یہاں پہ نا یہ مجہول آیا ہے تو جزا جو ہے، تو یج زایو سے اگر آپ مجہول بنا دیں تو کیا بنے گا؟ مضارع کی قاعدہ لگا دیں تو یو جزایو اور جو ناقص کی تبدیلیاں اس کے بعد ہو جائے گا یو جزا. ٹھیک ہے، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے یو جزا. اب یو جزا، اب یہاں پہ کیا ہے؟ تجزا. تو یہ دیکھ کے پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ چوتھا صیغہ ہے، یعنی یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اس میں جو علامت مضارع ہے وہ مؤنث والی ہے. تو علامت مضارع مؤنث والی ہے تو یہ بنا کیا؟ فعل مضارع مجہول. صحیح ہے. اور اس کا جو فاعل ہے، فاعل نہیں ہوگا کیونکہ یہ مجہول ہے، تو کیا ہوگا؟ نائب الفاعل جو ہے وہ ہیا ہے جو اس کے اندر مستتر ہے، یعنی اس کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے. اچھا، اب یہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ یہ ماضی ماضی بول رہا ہوں، یہ مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ یعنی یہ جو فعل ہے یہ چوتھا کیوں آیا ہے؟ تو جزا یہ نعمت کی وجہ سے. ہاں، یہ نعمت کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ یہ اصل میں صفہ ہے نعمت کی. جو نعمت ہے نا جس کو ہم نے کہا کہ محلاً رفع میں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، تو یہ صفہ بنے گی نعمت کی. صحیح جی، جو نعمہ ہے اس کی یہ صفہ ہے نعمت. اچھا جی، اب یہ جو شخص ہے تو اچھا یہ پورا جملہ مل کے کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا. نفی میں مبتدا خبر متعلق اور مبتدا جو ہے وہ موصوف صفت ہو کر پورا مبتدا بن کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اب یہ جو شخص ہے وما لأحد، اور نہیں لأحد کسی کے لیے، عندہ اس کے پاس، من نعمت کسی نعمت میں سے، یعنی کسی بدلے میں، کسی نعمت میں تو جزا کے اس کو بدلہ دیا جائے. یعنی وہ جو مال خرچ کرتا ہے یہ شخص، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، تو وہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ کوئی احسان جتائے یا کسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہو. نہیں، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا.
تو وہ اپنا مال اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ کسی کا بدلہ دے رہا ہو یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے یا اسے اس کا کوئی بدلہ دیا جائے، یعنی کوئی بدلے میں احسان جتا سکے یا کوئی اس کو بدلہ دے، اس کا نہیں، وہ اس لیے مال خرچ نہیں کرتا. یعنی اس شخص کا جو مال خرچ کرنے کا مقصد ہے، اس کی نیت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ دیا جائے گا یا اس سے وہ احسان جتائے گا، ہرگز بھی نہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے اس شخص کا، بلکہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ بہت ہی خوبصورت ہے، جو کہ اگلے آیت میں بیان کیا گیا ہے. اس کا معاملہ تو بہت ہی خوبصورت معاملہ ہے. جی جناب کامران یہ سلائیڈ لے لیجیے تو پھر ہم اگلی آیت کی. سر میرے اس کا معاملہ کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیے شاید صاحب. سر وہ جو آپ نے بنایا سر جزائیہ جو بنایا آپ نے، سر میں نے سر باب ذات سے بنایا تھا، آپ نے باب فا سے بنایا ہے. تو اگر میں باب ذات سے بھی بناؤں سر تب بھی وہی آتا ہے سر؟ ہاں دیکھیں آئے گا تو وہی، لیکن بات یہ نا کہ کس باب سے آتا ہے وہ، یہ امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ وہ مادہ جو ہے وہ کس باب سے آتا ہے. کیونکہ آپ مجہول بنائیں گے تو ویسے ہی بنے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ جو عین کلمہ اس پہ آپ فتح لگائیں گے تو وہیں پہنچ جائیں گے. لیکن جب آپ اس کا معروف بنائیں گے تو غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. تو اس لیے جو ہے وہ سر میرے خیال معروف بھی ویسے ہی بنے گا سر. کیسے؟ جیسے ضربہ یضربو ہوتا ہے نا سر، جی جی، اور اس کا ہے فتح یفتحو. جی جی، تو یفتحو ہوگا اور سر یضربو ہوگا تو عین کلمے میں فرق آ گیا نا. جی ہاں سر صحیح ہے نا، عین کلمے میں فرق آ گیا نا. کلمے پہ سر یہ تو مطلب وہ ہے نا معروف ہے. یہ تو یضربو اگر بناؤں گا تو معروف ہوگا نا، لیکن جب میں اس کو مجہول بناؤں گا تو وہ تو یضربو بن جائے گا. میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو مجہول ہے وہ تو اسی شیپ میں آ جائے گا نا، کیونکہ عین کلمے پہ تو فتح ہی آتی ہے. تو آپ نصرہ سے بھی بنائیں گے تو بھی اسی شیپ میں آ جائے گا وہ. لیکن جب آپ اس کا معروف آپ کیسے ڈائگنوز کریں گے؟ کیا پھر سے پوچھیے، آپ کیسے کیا ڈائگنوز کریں گے کہ سر میں یہ پوچھا یہ کس طرح ہم ڈائگنوز کریں گے کہ یہ اسی باب سے ہے سر، باب ذات سے، باب فعل سے؟ یہ آپ کو یہ مجہول کے کیس میں نا آپ کو یا تو پتا ہو کہ یہ کس مادے سے کس باب سے آتا ہے، نہیں تو پھر ڈکشنری دیکھ کے ہی پتا چلے گا. اچھا ٹھیک ہے جی، کہ کس باب سے ہے. لیکن ایسا نہیں کہیے گا کہ میں ڈاٹ سے یوز کروں تب بھی صحیح ہے. مجہول میں تو شاید وہ غلط ہے لیکن صحیح نظر آئے گا، لیکن معروف میں غلطی لگ جائے گی. صحیح ہے نا؟ اچھا جیسے سر غشیہ کا بھی آپ نے بنایا تھا نا سر، تو میں نے غشیہ بنایا جبکہ غشی وا تھا سر نا، جو ایکچوئل میں تھا وہ غشی وا تھا. تو ابھی کیسے میں ڈائگنوز کروں کہ یہ یا ہے کہ وا ہے؟ یہ الگ کوشچن ہے نا. دیکھیں ابھی پہلا جو کوشچن تھا وہ آپ کا باب کا تھا، اب یہ جو کوشچن ہے یہ مادے کا ہے. صحیح ہے، یہ الگ کوشچن، الگ ٹائپ کا کوشچن ہے. دیکھیں جو ناقص ہوتا ہے نا اس میں واو اور یا میں بہت دفعہ غلطی ہو جاتی ہے. صحیح ہے، کیونکہ وہ اصل میں چینز کے بعد نا یا ہی نظر آ رہی ہوتی ہے تو زیادہ تر یا ہی لے لیتے ہیں، اور جب اس کا مادہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ واو ہوتا ہے اصل میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس میں غلطی کا چانس ہوتا ہے ناقص میں، ناقص واوی اور یائی میں، اور اسپیشلی مزید فی میں یہ ہو جاتا ہے. مضارع میں بھی ہو جاتا ہے کیونکہ چوتھے مقام پہ یا آ جاتی ہے، واو آ جاتا ہے تو وہ یا سے بدل جاتی ہے. تو کوئی ایسے حرج کی بات نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اور پھر ہم ڈکشنری سے جب کنسلٹ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں واو تھا جو ناقص کے قاعدے کی وجہ سے یا بن گیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. اور وہ شخص خرچ کس لیے کرتا ہے؟ الا ابتغاء
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اچھا جی، اب الا آ رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ الا استثناء کے لیے ہے. حرف استثناء. ابتغاء جو ہے اس پہ ہمیں نصب نظر آ رہی ہے، تو ہمیں پتا ہے مستثنیٰ جو ہے وہ نصب میں ہوتا ہے. اچھا، اس کو ہم مستثنیٰ تو بناتے ہیں، یہ اصل میں دیکھیں ابتغاء تھا، صحیح، ابتغاء یعنی تلاش کرنا، چاہنا. تو ابتغاء کی حرکت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف بن رہا ہے. آگے دیکھا تو ایک اسم ملا جو حالت جر میں، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مضاف ہے، کہ یہ مضاف تھا، تو اس کو آپ نے مضاف الیہ بنا دیا. اچھا، مضاف الیہ تو صحیح ہے، لیکن پھر آگے دیکھیے ربہ جو ہے یہ بھی مضاف الیہ کا سیکشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وجہی بھی مضاف ہے اور ربی جو ہے یہ بھی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چار آپ کو مضاف الیہ ملے. صحیح ہے جی، پیچیدہ مرکب اضافی ابتغاء وجہ ربہ. صحیح جی، تو چار حروف جو ہیں یہ مرکب اضافی میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کے رب کا چہرہ چاہنا. تو وہ جو خرچ کرتا ہے نا مال، وہ خرچ کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے یا اپنے رب کے چہرے کے لیے. الاعلی، اور یہ صفت آ گئی. یہ صفت جو ہے رب کی طرف بھی جا سکتی ہے اور وجہ کی طرف بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، بلند و بالا. تو اب وہ جو شخص ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ صرف اپنے پروردگار بلند و بالا کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی کا آپ نے ترجمہ کیا. تو اچھا، صفت کا بھی استعمال ہے، تو مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، اس کے ساتھ آپ نے ترجمہ کیا. آپ اگر صرف ابتغاء وجہ ربہ الاعلی کا ترجمہ کریں تو ترجمہ ہو جائے گا اپنے بلند و بالا یا اس کے بلند و بالا رب کے چہرے یا اس کی رضا چاہنے کے لیے. اور الا استثناء آ گیا تو صرف وہ اس لیے خرچ کرتا ہے. کیوں خرچ کرتا ہے؟ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کے رب کی رضا مل جائے اس کو اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں، اور آخرت میں اس کو اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہو جائے جنت میں جانے کے بعد. یہ مقصد ہوتا ہے اس شخص کے خرچ کرنے کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو پہلی آیت میں ماں ہے جی، اس کے ساتھ یہ کنیکٹ نہیں ہو سکتا؟ اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کر رہے ہیں نا ہم، کیونکہ استثناء بنا رہے ہیں نا ہم. نہیں، پھر تو حسر والی کہانی بن جائے گی. ہاں، حسر والی جو ہے حسر بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن دیکھیے جو استثناء ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جو کلام ہے وہ موجب ہی ہو، یعنی پازیٹیو جملہ ہی ہو. ٹھیک ہے، تو استثناء میں بھی غیر موجب بھی ہو سکتا ہے، صحیح اور ہاں جی، یعنی نفی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پہ استثناء جو ہے اس کی ترکیب ہی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اور اس کے بعد لیکن سر جو پہلے آپ والا بھی مستثنی منہو نہیں ہو جائے گا سر؟ پہلا والا کیا مطلب؟ کون سا پہلا والا؟ یہ جو وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ مستثنی منہو نہیں ہو جائے گا سر؟ جی جی، بالکل بالکل. جب آپ استثناء مستثنیٰ بنا رہے ہیں تو بالکل وہ مستثنی منہو بنے گا. بالکل جی سر. اس کے بعد واو جو ہے یہ عطف ہوگا. لام، سوری ایک چیز میں مس کر گیا. ابتغاء، اس کا جو یعنی حرکت ہے حمزہ کی، وہ کس وجہ سے آپ نے بتایا کہ فتح کس وجہ سے ہوگی؟ مستثنیٰ کی وجہ سے. مستثنیٰ ہے نا، منصوبات میں آتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، منصوبات میں. ٹھیک ہے، اس وقت ہو جائے گی. اچھا، واو جو ہے نا، ایک نارمل ترکیب اس کی ذہن میں آتی ہے کہ واو عطف، لام جو ہے تاکید کے لیے، سوفا ان قریب استقبال کے لیے، اور یرضا تو ہمیں پتا ہے ہم نے سورۃ الضحیٰ میں بھی کیا تھا والا سوفا. ٹھیک ہے. اچھا،
ترضا کیا تھا ہم نے وہاں پہ، تو ویسے ہی بنے گا. لیکن اس کی جو ترکیب ہے نا وہ یہ کی گئی ہے کہ واو جو ہے نا یہ قسمیہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی حرف جارہ ہے. لام جو ہے یہ لام قسمیہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور سوفا استقبال کے لیے ہے. اور یرضا جو ہے اس کی ترکیب ہم نے سورۃ الضحیٰ میں کی تھی، را ضا واو مادہ ہے اس کا، باب سین سے آتا ہے. تو رضیوا یرضا وہ سے بنتا ہے یرضا یو اور پھر یرضا. تو یہ جو ہے مضارع واحد مذکر غائب، اوکے، اور اس کا فاعل جو ہے ہوا اس کے اندر ہی، اس کو جواب قسم جو ہے وہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ترکیب میں. تو اس کو جملہ قسمیہ بنایا گیا ہے، ولا سوف یرضا، اور یقیناً یعنی اس سے پہلے قسم محذوف ہوگی، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. اب اس میں جو مضارع میں جو فاعل ہے ہوا کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع دو رائے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، دو رائے ہیں اس کے بارے میں. ایک یہ کہ ہوا کی جو ضمیر ہے یہ رب کی طرف جا رہی ہے، اور ان قریب اس کا رب راضی ہو جائے گا، یعنی اس کے اس طرز عمل سے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے راضی ہو جائے گا. اور دوسرا جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کی ضمیر اس شخص کی طرف جا رہی ہے جو یہ کام کرتا ہے، جو خرچ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے بس. تو جو یرضا میں ہے تو اس کا مطلب ہے اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. اور دونوں رائے جو ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ ہم سورۃ البینہ میں کیا پڑھا ہم نے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گیا. تو دونوں باتیں ہی صحیح ہیں. اور اس پہ جو ہے وہ اجماع ہے تقریباً کہ یہ جو آیات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی ہیں. اور مفسرین نے دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ جو اس میں معنی ہے وہ عموم کے لیے بھی ہے، یعنی جو شخص بھی یہ کام کرے گا کہ وہ خرچ کرے گا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے تو وہ پھر اس خوشخبری کا مصداق ہو جائے گا. اور تعویل خاص میں تو یہ آیات اس پہ اجماع ہے تقریباً کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے راضی ہوئی. جی جو وہ آپ نے جو بات بتائی ہے دونوں ظاہر ہے درست ہیں، لیکن جو آیات کا قرینہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے جو سیکنڈ لاسٹ ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یعنی اس دنیا میں وہ کسی سے اس کا اجر نہیں چاہتا. بالکل. تو اس کو سیاق کے طور پر لے کر اگر کیا جائے تو پھر غالباً یہ نہیں بنتا اس شخص کے لیے، یعنی ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. بالکل بالکل. میں نے دونوں رائے پڑھی تھی تو میں نے آپ کے سامنے دونوں رائے جو ہے وہ بالکل بیان کر دی. بالکل دونوں باتیں صحیح ہیں. اور دیکھیے دونوں ہی باتیں ہیں نا کہ وہ جو ہے جب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا تو وہ تو راضی ہو جائے. بالکل صحیح بات. اللہ خیر. جی کمال. ڈن سر. اوکے بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سورۃ الشمس جو ہے اس کا آغاز کریں گے. اور آپ ساتھی جو ہے کوشش کریے کہ اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں، تھوڑا تھوڑا کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم فل جو ہے آپ سے وہ کہیں گے کہ بالکل آپ 100% بتائیں، لیکن تھوڑا تھوڑا بھی کریں. بیسک سٹرکچر جو ہے نا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کیجیے. جو ایڈوانس چیزیں ہوتی ہیں جیسے تصریف یعنی فعل کیسے بنے گا تو اس میں ہم ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. اور بھی جو چیزیں ہوں گی جو تھوڑی ڈیفیکلٹ لگیں گی اس میں بھی ہیلپ کریں گے، لیکن اور ساتھی بھی کوشش کیجیے کہ پارٹیسپیٹ کریں انشاءاللہ. اس سے ہی آپ کو فائدہ ہوگا. ہم مینڈیٹ کسی کے لیے نہیں کرتے، آپ آئیے سنیے، کیونکہ جو تذکیر کا پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ گرامیٹیکل انالیسس میں پارٹیسپیٹ کریں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آج ہم نے دیکھا عبد الباسط بھی ماشاءاللہ آ گئے ہماری کلاس میں. ہم چاہتے ہیں کہ اگلی کلاس سے تھوڑا تھوڑا وہی پارٹیسپیٹ کرے. ضروری نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ضرور انشاءاللہ. ویلکم بیک باسط. بارک اللہ فیکم. چلیں جی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.